غزہ کے حوالے سے اب ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ سامنے آئے 2 دن گزر چکے ہیں، لیکن تاحال حماس کا جواب سامنے نہیں آیا۔ البتہ ذرائع سے ان کے تحفظات اور اس حوالے سے مجوزہ ترامیم کی خبر ضرور سامنے آ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کی خبر کے مطابق حماس کی قیادت سے قریب ایک فلسطینی ذریعے نے بتایا ہے کہ حماس کے عہدیدار امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے سے متعلق شقوں میں ترمیم چاہتے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حماس کے مذاکرات کاروں نے منگل کو دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس کو جواب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ ٹرمپ کا منصوبہ، جسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حمایت حاصل ہے، جنگ بندی، حماس کی جانب سے 72 گھنٹوں کے اندر یرغمالیوں کی رہائی، حماس کے غیر مسلح ہونے اور اسرائیل کے غزہ سے بتدریج انخلا پر مشتمل ہے۔ لیکن فلسطینی ذریعے نے کہا کہ حماس کچھ شقوں میں ترمیم چاہتی ہے، جیسے کہ غیر مسلح ہونے کی شق اور حماس اور دیگر گروہوں کے کیڈرز کے اخراج سے متعلق شق۔ حماس کے رہنما یہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ غزہ کے اندر یا باہر کوئی ٹارگیٹڈ قتل نہیں ہوں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حماس دیگر علاقائی اور عرب فریقوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مذاکرات سے واقف ایک اور ذریعے نے بتایا کہ حماس ٹرمپ کے منصوبے پر اندرونی طور پر منقسم ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک حماس کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس منصوبے کی منظوری دے دی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کی ضمانت ہو، بشرطے کہ ثالث اس بات کی ضمانت دیں کہ اسرائیل اس منصوبے پر عمل کرے گا، لیکن دوسروں کو اہم شقوں پر بڑے تحفظات ہیں اور وہ غیر مسلح ہونے اور کسی بھی فلسطینی شہری کو غزہ سے نکالنے کو مسترد کرتے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ وہ ایک مشروط معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، جس میں وہ وضاحتیں شامل ہوں جو حماس اور دیگر گروپس کے مطالبات کو مد نظر رکھیں تاکہ غزہ پٹی کے قبضے کو جائز نہ بنایا جائے اور مزاحمت کو مجرمانہ قرار نہ دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق کچھ گروہ اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بات چیت جاری ہے اور جلد ہی چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ ایسے میں جہاں حماس کے تحفظات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہیں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ قطر، ترکیے اور مصر حماس پر اس معاہدے کو قبول کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے واقف 2 ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر، مصر اور ترکیے حماس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی جنگ ختم کرنے کی تجویز پر مثبت رد عمل دے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک حماس کے ساتھ سب سے قریبی تعلقات رکھنے والے ثالث ہیں اور ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پیغامات پہنچائیں۔ ان ممالک کے اعلیٰ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کے رہنماؤں سے 2 بار ملاقات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ وہ حماس کو اپنی تجویز پر جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمیں صرف ایک دستخط چاہیے اور اگر وہ دستخط نہ ہوئے تو اس کی قیمت جہنم کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ حماس کے رہنما اپنے بھلے کے لیے دستخط کر دیں گے اور کچھ شاندار بنائیں گے۔ خبر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کو توقع ہے کہ حماس کچھ تحفظات کے ساتھ ٹرمپ کی تجویز پر مجموعی طور پر مثبت رد عمل دے گی۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ پیر کو جب ٹرمپ دنیا کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہے تھے، اس وقت قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ حسن رشاد دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو یہ منصوبہ پیش کر رہے تھے اور دونوں نے حماس کو اس تجویز کو قبول کرنے پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے حماس کے رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ یہ سب سے بہترین معاہدہ ہے جو وہ ان کے لیے حاصل کر سکے ہیں اور اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ قطری وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹرمپ سے ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر انہیں پورا یقین ہے کہ امریکی صدر واقعی جنگ ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حماس کے لیے ایک مضبوط ضمانت ہے، جس پر حماس کے رہنماؤں نے قطری وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس تجویز کا نیک نیتی سے جائزہ لیں گے۔ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور حسن رشاد نے منگل کو ایک بار پھر دوحہ میں حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس بار ترک انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ابراہیم کالن بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس ملاقات سے پہلے قطری وزیر اعظم نے الجزیرہ کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ سب لوگ اس منصوبے کو مثبت نظر سے دیکھیں گے اور جنگ ختم کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگرچہ یہ منصوبہ حماس کو بہت کچھ دیتا ہے جو وہ چاہتی تھی، جیسے کہ 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد میں بڑا اضافہ، لیکن
اس میں کچھ بڑے سمجھوتے بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی درخواست پر شامل کیے گئے ہیں۔ منصوبے میں مرحلہ وار اسرائیلی انخلا اور حماس کے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کی شرط ہے، جو کہ اب تک اس نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ سے انخلا کی شرائط اور وقت کے حوالے سے کچھ تبدیلیوں نے عرب حکام کو سخت ناراض کر دیا ہے، اور یہ بات حماس کے لیے قبول کرنا مشکل ہو سکتی ہے۔ قطری وزیر اعظم نے منگل کو کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ اصولوں کو کسی قابل عمل چیز میں بدلنے کے لیے مزید مذاکرات درکار ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ مزید مذاکرات کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی وضاحت یا ترامیم سے متعلق مخصوص درخواستوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ پورے منصوبے کو دوبارہ کھول کر اس پر بحث نہیں کریں گے۔ اسی طرح کل ہمارے پروگرام میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا کہ 2 عرب ممالک نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حماس معاہدہ قبول کرے گی۔ ٹائم حماس کو دیا گیا ہے، تو حماس کس کی کمٹمنٹ پر بھروسہ کرے؟ وہ جو صدر ٹرمپ نے نیتنیاہو سے کی ہے، یا وہ جو آپ لوگوں نے پریس ریلیز میں کہا ہے؟ حماس کی طرف سے جو ہمارے عرب 2 ممالک اس میں ڈیپلی انوالو ہیں حماس کے ساتھ، انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ حماس اس معاہدے کو ایکسپٹ کرے گا اور وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ سیز فائر چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم سب کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ حماس از آن بورڈ۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق قطر، ترکی اور مصر حماس پر معاہدہ قبول کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں، مگر ساتھ ہی قطر سمیت باقی مسلم ممالک اس منصوبے میں اسرائیلی ایما پر ہونے والی تبدیلیوں پر ناخوش نظر آ رہے ہیں، اور بظاہر وہ اس منصوبے کے نکات کی مزید وضاحت مانگ رہے ہیں۔ کل الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر وضاحت کی ضرورت ہے اور جو یقینی طور پر بات چیت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ صرف اصولوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان اصولوں کی تفصیلات اور ان پر عمل کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے مزید بات چیت درکار ہے۔ We began with observations. ہم نے عرب اور اسلامی فریق کے طور پر آبزرویشنز پیش کی اور ان میں سے کچھ کو مد نظر بھی رکھا گیا۔ مجموعی طور پر اگر ہم بنیادی مقاصد کی بات کریں تو اس منصوبے سے کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جیسے جنگ کا خاتمہ، لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن پر وضاحت کی ضرورت ہے اور جو یقینی طور پر بات چیت اور مذاکرات مانگتے ہیں۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا متبادل موجود ہیں۔ ہماری اصل توجہ اس پر ہے کہ ہم غزہ کے عوام کا تحفظ کیسے کریں۔ کل جو کچھ پیش کیا گیا وہ اصولوں کا ایک مجموعہ تھا، اور یقیناً ان اصولوں کی تفصیلات اور ان پر عمل درآمد کے طریقہ کار کے بارے میں مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک دائرہ اختیار یا گنجائش کا تعلق ہے وہ ہمیں ابھی معلوم نہیں، کیونکہ اب تک حماس کے جواب کا علم نہیں ہے۔ منصوبے کی شقوں کے مطابق میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس اور دیگر دھڑوں کے درمیان اتفاق رائے ضروری ہے۔ اگر ہم صرف منصوبے کی سیاسی شکل پر توجہ دیں گے تو مثالی زبان سامنے نہیں آئے گی، لیکن ہم ایسی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خون ریزی روکے، فلسطینیوں کی عزت محفوظ رکھے اور ان کی بے دخلی کو روکے۔ اسی طرح کل ہمارے پروگرام میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں مسلم ممالک کی تمام تجاویز شامل نہیں ہیں۔ 8 ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں اپنا یہ ایجنڈا دہرایا ہے۔ یہ وہی ہے جس پر آپ لوگوں کا کنسنسس ہوا تھا، یا نیتنیاہو نے ایسی تبدیلیاں کرائی ہیں؟ کیونکہ وڈرال کی کوئی وہ نہیں ہے، حماس کے اوپر بہت سخت پابندیاں ہیں، اسرائیلی فوج پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہماری پرپوز امینڈمنٹ ساری کی ساری اس میں نہیں ہے۔ I have to be very frank، یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کو اس کو پڑھیں گے تو ہم نے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ایفرٹ کو اکنالج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا ایجنڈا بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دیز آر our goals۔ ذرائع کے مطابق عرب ممالک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نیتنیاہو کے کہنے پر آخری وقتوں میں منصوبے میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایکزیوس کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ پیر کو صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن کا جو منصوبہ پیش کیا اس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی درخواست پر کی گئی قابل ذکر تبدیلیاں شامل تھیں، جن سے مذاکرات میں شامل عرب حکام سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے صورتحال کو جس انداز میں پیش کیا، پس پردہ حقیقت اس سے کافی مختلف تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے عرب شراکت دار ایک حتمی منصوبے پر متحد ہیں، اور حماس کو یا تو اس منصوبے کو منظور کرنا ہوگا یا پھر بربادی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ حماس کے رہنماؤں نے قطری وزیر اعظم سے کہا ہے کہ وہ اس تجویز کا نیک نیتی سے جائزہ لیں گے، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر تک حماس کا جواب مل جائے گا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جو معاہدہ اب حماس کے سامنے ہے وہ اس معاہدے سے نمایاں طور پر مختلف ہے جس پر امریکہ اور عرب اور مسلم ممالک کے ایک گروپ نے پہلے اتفاق کیا تھا، اور یہ تبدیلیاں نیتنیاہو کی مداخلت کی وجہ سے ہوئیں۔ اتوار کو امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے
नेतन्याहू और उनके करीबी साथी रॉन ड्रमर के साथ 6 घंटे तवील मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने मंसूबे के मतन में कई तरामीम कराने में कामयाबी हासिल की, खासतौर पर इसराइल के गजा से इनखला की शराइत और वक्त के हवाले से। नई तजवीज़ में गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला को हमास के गैर मुसल्लह होने की पेशरफ से मशरूत कर दिया गया है और इस पूरे अमल पर इसराइल को वीटो का हक दे दिया गया है। हत्ता कि अगर तमाम शराइत पूरी हो जाएं और इनखला के 3 मराहिल मुकम्मल हो जाएं, तब भी इसराइली अफवाज गजा के अंदर एक सिक्योरिटी पेरीमीटर यानी हिफाजती हिसार में मौजूद रहेंगी, जब तक कि गजा किसी नए दहशतगर्दी के खतरे से मुनासिब तौर पर महफूज ना हो जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मौजूदगी गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहे। बाखबर ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्की के हुकाम इन तब्दीलियों पर सख्त नाराज़ थे। हत्ता कि कतरियों ने इन एतराज़ात की वजह से पीर को मंसूबे की तफसीलात जारी ना करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया को कायल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अमेरिका ने इसके बावजूद इसे जारी कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला कि वो इस मंसूबे की हिमायत करें। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन उसकी मुकम्मल हिमायत जाहिर नहीं की गई। एक जरिए ने बताया कि कतरियों ने दीगर ममालिक से कहा कि इस उमूमी मस्बत बयान के बाद वो अमेरिका के साथ मजीद तफसीलात पर बात करेंगे। स्टीव विटकॉफ ने पीर को फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ट्रंप के मंसूबे को मशरिक़ वस्ता और यूरोप में वसी हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी हिमायत मौजूद है, लेकिन क्या कुछ तफसीलात अभी तय करना बाकी हैं? हाँ, लेकिन आप सदर ट्रंप को जानते हैं, उनकी तरफ से सब पर दबाव डाला जाएगा। मुज़ाकरात में शामिल एक सीनियर अरब ओहदेदार ने कहा कि अगरचे नेतन्याहू मतन में तब्दीलियां कराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ़लस्तीनियों के लिए बहुत से मस्बत पहलू मौजूद हैं। इसके अलावा ये खून रेज़ी के खात्मे का वादा भी करता है। ट्रंप के मंसूबे में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया गया है, साथ ही इस इलाके पर किसी मुस्तकिल इसराइली कब्ज़े को भी रद्द कर दिया गया है। ये मंसूबा मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइली इंज़माम के इम्कान को भी ख़त्म करता है। इसमें गजा के लिए इंसानी इमदाद में बड़े इजाफे का वादा किया गया है। ये मंसूबा ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम के काबिल एतबार रास्ते की हिमायत भी करता है और इस बात की ज़मानत देता है कि अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि इस मुआहदे को इसराइल की जानिब से अवामी तौर पर कबूल करने के 72 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियों को वापस कर दिया जाएगा। ये वाज़ेह नहीं है कि आया पीर की दोपहर को नेतन्याहू की जानिब से मंसूबे की मंजूरी ने इस वक्त का आगाज़ कर दिया था या नहीं, लेकिन अगर हमास मज़बूत जवाब भी देता है तो हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुमकिन तौर पर 3 दिन से कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि अरब और मुस्लिम ममालिक हमास पर इस मुआहदे को कबूल करवाने के लिए दबाव डालेंगे। बाज़ अफराद का दावा है कि इशारे मिले हैं कि बाज़ हमास रहनुमा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 निकात पर यह सवाल भी उठ रहा है कि ये निकात इंतहाई मुबहम है और इनमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी की 20 निकाती तजवीज़ में कई ऐसे मुबहम निकात शामिल हैं जो फ़लस्तीन और ख़ित्ते के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। पीर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ इस तजवीज़ को पेश करते हुए सदर ट्रंप ने इसे तारीखी करार दिया, लेकिन इसके बाद पहलुओं की तफसीलात तय करना और इस पर अमल दरामद गालिबन एक बड़ा चैलेंज होगा। इस हवाले से इस तजवीज़ के 5 गैर हलशुदा मसाइल हैं। पहला मसला यह है कि गजा पर हुकूमत कैसे होगी। तजवीज़ के मुताबिक गजा में एक आर्जी अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसे एक टेक्नोक्रेटिक और गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी चलाएगी जो इलाके के उमूर की निगरानी करेगी, लेकिन ये वजाहत नहीं की गई कि ये कमेटी किस तरह तश्कील दी जाएगी या इसके अराकीन को कौन मुंतखब करेगा। मजीद ये कि मंसूबे में कहा गया है कि सदर ट्रंप और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर एक पीस बोर्ड की क़यादत करेंगे जो इस हुकूमती कमेटी की निगरानी करेगा, लेकिन ये रोड मैप ये नहीं बताता कि इस बोर्ड और फ़लस्तीनी कमेटी के दरमियान ताल्लुक़ की नौयत क्या होगी। ये रोज़मर्रा के फैसले किस सतह पर लिए जाएंगे। दूसरा मसला यह है कि क्या फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस सेटअप में शामिल होगी। ट्रंप के मंसूबे में कहा गया है कि अबूरी हुक्काम गजा का कंट्रोल उस वक्त तक संभाले रखेंगे जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपना रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल ना कर ले और महफूज और मौसर अंदाज में गजा का कंट्रोल दोबारा संभालने के काबिल ना हो जाए। लेकिन ये अब भी वाज़ेह नहीं है कि किसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो तस्दीक करे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी तैयार है, या किन मयारों पर पूरा उतरना ज़रूरी होगा ताकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस इलाके की हुक्मरानी संभाल सके। मंसूबे में कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया, सिर्फ एक मुबहम ऐलान किया गया है। मज़ीद ये कि तजवीज़ की ज़बान गजा को एक अलग इदारा तस्वुर करती है, ना कि फ़लस्तीन का हिस्सा जिसे बाकी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। जबकि इस तजवीज़ को कबूल करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तकरीबन साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा मसला यह है कि बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स कैसे तश्कील दी जाएगी। मंसूबे में कहा गया है कि गजा की हिफाजत के लिए एक आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है
کہ یہ فورس کہاں سے آئے گی اور اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا یہ بھی غیر واضح ہے کہ کون سے ممالک اپنے فوجی غزہ بھیجنے پر تیار ہوں گے اور کون سے ممالک اس منصوبے کے تحت قابل قبول سمجھے جائیں گے۔ تجویز میں یہ بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ امن قائم کرنے والی یہ ممکنہ فورس کن ذمہ داریوں اور قواعد کے تحت کام کرے گی۔ کیا یہ ایک فوج کا کردار ادا کرے گی، پولیس فورس کا کردار ادا کرے گی، یا صرف آبزرور فورس کا کردار ادا کرے گی؟ کیا ان کا کام حماس کا مقابلہ کرنا ہوگا؟ کیا انہیں فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے اسرائیلی فوج کے خلاف لڑنے کا بھی اختیار ہوگا؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کب انخلا کرے گا۔ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے انخلا ان معیار اور ٹائم فریمز کے مطابق کرے گا جو ڈی ملٹرائزیشن سے جڑے ہوں گے، لیکن اس میں کوئی واضح شیڈول نہیں دیا گیا، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے معیارات ہوں گے جن کی بنیاد پر انخلا کے مراحل طے کیے جائیں گے۔ یہ ابہام اس بات پر بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں کتنے عرصے تک موجود رہ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ اسرائیل کو اجازت دیتا ہے کہ وہ غزہ کے اندر ایک سیکیورٹی پیریمیٹر برقرار رکھے جب تک کہ علاقہ کسی دوبارہ ابھرنے والے خطرے سے مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے۔ تاہم منصوبے میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ غزہ کس وقت اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ اسرائیل مکمل انخلا کرے۔ کیا یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا، امریکہ کرے گا، انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کرے گی، یا کوئی مشترکہ نظام کرے گا؟ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا فلسطینی ریاست کا قیام بھی اس کا حصہ ہے؟ نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی اتحادیوں نے بے وقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دراصل ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس صورتحال سے بہت تھک چکے ہیں۔ منصوبہ فلسطینی ریاست کے امکان کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن اسے ابہام اور شرائط کی ایک سخت دیوار کے پیچھے رکھ دیتا ہے۔ منصوبے کے مطابق جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور جب فلسطینی اتھارٹی کا ریفارم پروگرام ایمانداری سے مکمل ہو جائے گا، تب شاید ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستہ بن سکے، جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی غزہ کی ترقی اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کو بطور شرط رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی فلسطینی ریاست پر بات چیت شاید ہو سکے گی۔ یہ کسی صورت یقینی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ منصوبہ فلسطینی ریاست کے حق کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ صرف اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ فلسطینی اسے چاہتے ہیں۔ جبکہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اس منصوبے سے متعلق لکھا ہے کہ پہلی نظر میں صدر ٹرمپ کا پیش کردہ اور نیتنیاہو کی طرف سے منظور شدہ 20 نکاتی منصوبہ غزہ میں 2 سالہ تنازعہ ختم کرنے کے لیے اب تک کے کسی بھی فارمولے سے زیادہ مؤثر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ کسی تفصیلی روڈ میپ سے زیادہ ایک کچے خاکے کی طرح ہے جو منزل تک پہنچانے کا جتنا امکان رکھتا ہے اتنا ہی منزل سے بھٹکانے کا امکان بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے حماس کی جانب سے کسی ایسے منصوبے کو خوش دلی سے قبول کیے جانے کا امکان نہیں ہے جس کے تحت اسے اپنے تمام یا زیادہ تر ہتھیار چھوڑنے ہوں گے، اور یہ ماننا ہوگا کہ ٹرمپ کی سربراہی میں تکنیکی ماہرین پر مشتمل ایک امن کونسل غزہ کا انتظام سنبھالے۔ اگرچہ یہ منصوبہ حماس کے ان اراکین کے لیے عام معافی کی پیشکش کرتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ پرامن کو ایگزسٹنس کو تسلیم کریں، لیکن یہ پیشکش زیادہ پرکشش نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کیا قطر یا دیگر ممالک حماس پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کم از کم عارضی طور پر اس پروگرام کو قبول کر لے جو بنیادی طور پر حماس کو سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر بالخصوص غزہ میں ختم کر دے گا؟ کیا اس کے رہنماؤں کو یہ دلیل قائل کر پائے گی کہ وہاں موجود تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی اب ایک بوجھ بن چکے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو فوجی مہم جاری رکھنے کا جواز فراہم کرتے ہیں؟ کیا غزہ میں حماس کے عسکری کمانڈرز قطر یا ترکیے میں موجود اس کے سیاسی رہنماؤں سے متفق ہوں گے؟ ان میں سے کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ ٹرمپ کے بقول عرب ممالک نے غزہ کو ڈی ملٹرائز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو اگر سچ ہے تو ایک بڑا اور مثبت قدم ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے اس کی کوئی واضح نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ کیا وہ سب فوج بھیجیں گے یا پیسہ فراہم کریں گے یا دونوں کریں گے؟ ابھی تک کسی نے بھی فوجی بھیجنے کی کوئی واضح کمٹمنٹ نہیں دی جو ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک کام کو مکمل کرے گی۔ اس فوج کا انتظام کرنے میں مہینے لگ سکتے ہیں اور بہت سی ناراضگیاں اور الزامات اٹھنے کے مواقع ملیں گے۔ اسرائیلی انخلا کو غیر مسلح ہونے اور ڈی ملٹرائزیشن کی رفتار اور حد کے ساتھ جوڑنا بھی اسرائیل کے فائدے میں ہے۔ جو زمین واپس دی جائے گی وہ اسرائیل کی بے رحمانہ کارروائی سے بالکل تباہ ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اسرائیل آخر کار ایک حفاظتی پیریمیٹر برقرار رکھے، مگر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا۔ شائع کردہ نقشے بھی مبہم ہیں۔ یہ سب حالیہ مذاکرات میں حماس کے مطالبات سے بہت دور ہے اور فلسطینی ریاست کی کوئی ضمانت بھی نہیں دی گئی ہے۔